ہم بار بار سنتے ہیں تاکہ ہر دفعہ اذان سن کے ہم عصر مصطفیٰ میں چلے جائیں۔ میرے سنی عزیز بھی تشریف فرما ہے، جب پاکستان بننے کو تیار ہوا اور قریب تھا کہ پاکستان کا اعلان ہو جاتا تو کچھ لوگوں نے شرارت کی اور قائد اعظم سے پوچھ لیا کہ آپ سنی ہیں شیعہ، اور اگر قائد اعظم کہہ دیتے کہ میں شیعہ ہوں تو کیا پاکستان بن جاتا، اور اگر قائد اعظم کہہ دیتے کہ میں سنی ہوں تو شاید بن جاتا۔ جیسے بن گیا تو قائد اعظم سے تو بڑا سیاستدان ہی شاید کوئی آئے گا، تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو در حقیقت یہ نمازیں، یہ مجلسیں، یہ حج، یہ عمرہ، یہ زکوٰۃ، یہ تمام عبادات ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس وقت بھی ہم مجلس میں جو بیٹھے ہیں تو کیونکہ قرآن کی بات ہوگی، ابھی مجھ سے پہلے اہل بیت کا تذکرہ، میں بھی ابھی اہل بیت کا تذکرہ کر رہا ہوں، تو ہم جتنی دیر تک یہ ذکر کرتے رہیں گے اتنی دیر تک ہم عصر نبی میں لوٹ آئیں گے۔ تو ہمیں بار بار عصر مصطفیٰ میں لوٹنے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان میں اللہ نے دو کمزوریاں رکھی ہیں، اس کی ساخت میں دو کمزوریاں رکھی ہیں، اس کے وجود میں دو کمزوریوں کو اس کا کمال بنایا ہے، اس کی ضرورت بنایا ہے۔ ہر کمزوری نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے جی۔ یہ کچھ کمزوریاں، مثلا خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے ایک کمزوری انسان کے اندر یہ رکھی ہے کہ اسے ضعیف بنایا ہے۔ جب یہ ضعیف ہوگا تو تبھی تو کسی کا محتاج بنے گا۔ اگر اسے قدرت مند بنا دیا ہوتا، اس کے پاس ساری طاقتیں ہوتی تو یہ کسی کا محتاج ہی نہ ہوتا۔ یہ دوسرے کا محتاج ہو رہا ہے، اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بہت جلدی میری کیفیت کو آپ خاص طور پہ جو مائک پر آتے ہیں اور مقررین ہیں وہ میری کیفیت کو محسوس کریں کہ میں کس مشکل میں ہوں، کہ مجھے اپنے دوستوں سے وعدہ بھی پورا کرنا ہے اور بات بھی مکمل کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا عنوان تو یہ کہ انسان کمزور خلق کیا گیا ہے، یہ ضعیف بنایا گیا ہے۔ جب یہ ضعیف بنایا گیا ہے تو اسے دوسرے کی ضرورت ہے، اور جب یہ دوسرے کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے تو دوسرا بھی تو ضعیف ہے نا، اسے اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا عمل ہے اسے تعاون کہتے ہیں۔ یعنی ہم بغیر تعاون کے دنیا، ہم کیا پوری دنیا تعاون پہ چل رہی ہے، یہ پوری کائنات تعاون پہ چل رہی ہے۔ سورج تعاون کر رہا ہے فصلوں کے لیے، فصلیں تعاون کر رہے ہیں حیوانات کے لیے، حیوانات ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ یہ پورا ایک گویا ایک مسلسل ایک پے در پے ایک حلقہ ہے، ایک زنجیر ہے جس کے حلقے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کائنات تعاون کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ البتہ اللہ نے تعاون ہی نہیں بلکہ ہر فطری مسئلے کو لگام دینے کے لیے جو نظام بنایا ہے اسے شریعت کہتے ہیں۔ پیاس فطرت ہے، بھوک فطرت ہے، جنسی تسکین فطرت ہے، یہ اللہ نے چیزیں دے کر بھیجی ہیں نا۔ تو ان ساری تسکینوں کو، ان ساری ضرورتوں کو لگام دینا شریعت کا کام۔ پیاس لگ رہی ہے تو جو چاہے پی لے، بھوک لگ رہی ہے تو جو چاہے کھا جائے، جنسی طلب اگر انسان کی فطرت ہے تو جہاں جا کر منہ کالا کر لے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ یہ سب فطری مسئلے ہیں، ان سارے فطری مسئلوں کو جو چیز لگام دیتی ہے اسے شریعت کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں کمزور بنایا ہے، ہماری ضرورت ہے کہ دوسرے کے ساتھ ہم تعاون لیں بھی اور تعاون دیں بھی۔ تو اس نے جو لگام ڈالی ہے تعاون کے عنوان میں، وہاں اعلان فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو مگر مدد کرنے کی لگام ہے تقوی۔ خبردار نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا، دوستیاں بھی ہوں تو وہ نیکی کی بنیاد پر ہو، اگر تعاون بھی ہو تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہو۔ یہ ہمارے لیے اللہ نے اس مسئلے کا حل عطا کیا۔ دوسری کمزوری ہمارے اندر یہ ہے، ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک جانے والے کی وجہ سے اگر 1000 رہنے والوں کا اچھا انتظام ہو جائے تو اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اگر اس مجلس میں یہ بچہ، یہ جوان اگر کوئی چیز اپنے پلے سے باندھ کے چلا جائے اور اس کے رویے بدل جائیں، اس کے طریقے بدل جائیں، اگر یہ اچھا مسلمان بن جائے، یہ اچھا انسان بن جائے، تو پھر جب تک اس کی انسانیت باقی رہے گی امیر علی شاہ کے نامہ عمل میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ کہاں گئے تھے بھائی، کہاں سے سن کر آئے تھے، یہ میں کیسے بدل گیا، کیا ہوا؟ کہ صاحب ایک صاحب آئے ہوئے تھے، جانتے تو نہیں تھے ہم کون تھے، مگر بات کو ایک اچھی کر گئے تھے۔ تو وہ جو اچھی بات لے گلی انسان نے، وہ اس کی زندگی کا حصہ بنے گی اور وہ اس طرح سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرا عنوان جو انسان کے اندر کمزوری کا ہے وہ ہے بھولنا۔ یہ نسیان کے خاندان کا انسان ہے۔
انسان جہاں انس کے خاندان کا لفظ ہے، یہ انس یہ مدنی الطبع، یہ شہری حیوان ہے، معاف کیجئے گا، یہ منطقی زبان میں جو کچھ کہا گیا ہے، یہ شہری حیوان ہے، یہ معاشرے میں رہنا چاہتا ہے، یہ تنہائی پسند نہیں ہے۔ تو کیونکہ یہ تنہائی پسند نہیں ہے اس لیے یہ انسان ہے، اس لیے یہ تنہائی پسند نہیں، اس کے وجود میں انس پایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے جلدی مانوس ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک تو یہ سبب ہے انسان کے لفظ کا کہ وہ انس کے خاندان کا لفظ ہے، اس لیے اسے انسان کہا گیا ہے۔ اور دوسرا عنوان حضور اس کا یہ ہے کہ یہ نسیان کے خاندان کا لفظ ہے، یعنی اس کے وجود میں ہے کہ یہ بھول جاتا ہے۔ بھئی یہ بھول جاتا ہے۔ بتا دیجئے، آپ ہی بتا دیجئے 4 دن پہلے ناشتے میں کیا کھایا، بتا دیجئے، اتنے مصروف لوگ بیٹھے ہوئے، بتائیے آج صبح آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی کیا کیا۔ یہ اگر آپ سیکٹری ساتھ نہ رکھیں، اگر یہ ڈائریاں ساتھ نہ رکھیں، اگر یہ یادداشت کرنے والے اپنے ساتھ افراد نہ رکھیں تو ہمارا تو ملک ہی نہ چل پائے جی، یہ کچھ بھی نہ ہو پائے، یہ ادارہ نہیں چل پائے گا اگر یادداشتوں کو نہیں رکھیں گے۔ یہ یادداشتیں کیوں رکھی جا رہی ہیں، یہ یادداشتوں کو کیوں عنوان دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انسان بھولنے کا عنوان رکھتا ہے، اس کے اندر ایک بھولنے کی کیفیت ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس انسان کے لیے کہ جو بھول جاتا ہے، وہ قرآن مجید کے اندر ایک فارمولہ دیا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ اے میرے حبیب، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ جو لوگ بھول جاتے ہیں، جو لوگ بھولنے سے لڑنے لگتے ہیں، جو بھول جانے پہ اختلاف کرنے لگتے ہیں، آپ ان کے آگے قرآن پڑھ کے سنا دیں، ان کی یہ کیفیت اصلاح پا جائے گی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ اب جواب دے دیجئے، یا اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بھائی وقت میرے پاس کم ہے مگر ان کی عقیدتوں میں تو کمی نہیں ہے۔ یہ آپ کی توجہات میں چاہتا ہوں کہ ایک نتیجے تک پہنچاؤں، اور نتیجہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ انسان بھول جاتا ہے تبھی بار بار نماز پڑھوائی جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے تبھی بار بار کربلا دہرائی جاتی ہے۔ جنہیں سال بھر کے بعد محرم پسند نہیں ہے انہیں روزانہ کی اذان کیسے پسند ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ عزیزو، انسان جیسا آیا ہے ویسا ہی واپس جائے تو ہنر ہے۔ یہ کیسے طے کریں کہ ہم کیسے آئے؟ جیسے آئے تھے ویسے ہی لوٹ جائیں، اللہ یہ چاہتا ہے۔ آؤ 100 سال کے بعد مگر ویسے ہی آؤ جیسے گئے تھے، اور یاد رہے زمین ہمارا وطن نہیں ہے، ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم زمین کے رہنے والے نہیں ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے نبی زمین کے رہنے والے نہیں تھے۔ سرکار کا معراج پہ جانا جہاں کمال ہے وہاں زمین پہ رہنا بھی کمال ہے، اس لیے کہ وہ تو ان کی اپنی جگہ تھی، جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ 1 سے زیادہ دفعہ معراج ہے سرکار کی، بلکہ علامہ حلی نے تو 100 سے زیادہ معراجیں لکھی ہیں کہ سرکار 100 سے زیادہ مرتبہ معراج پر گئے۔ جس معراج کا ذکر قرآن میں ہے وہ آفیشل سفر تھا، وہ سرکاری سفر تھا، وہ سارے پروٹوکول کے ساتھ، ساری تہذیب اور آداب کے ساتھ۔ علامہ ذیشان درجوادی اپنے 2 مصروں میں بڑے بہترین شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج۔ تو ہمارے یہ بڑے جن سے ہمارا تعلق ہے یہ زمین کے رہنے والے نہیں تھے، یہ کہیں اور سے آئے تھے، اور جہاں سے آئے تھے وہاں لوٹنا اور اپنے وطن کو یاد رکھنا بھی ہنر ہے۔ جیسے آئے تھے ویسے لوٹنا ہے۔ اب کیسے آئے تھے مجھے تو یاد نہیں ہوگا، اور میرے بزرگ بھی مجھے سہارا دیں کہ انہیں بھی یاد نہیں ہوگا، تو پھر کیا کریں کہ کیسے آئے تھے؟ کیسے یاد کریں کہ کیسے آئے تھے؟ کیسے جانیں کہ ہم کیسے آئے تھے؟ تو ہم یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ہمارے گھر کے اندر، انہیں دیکھ لیں، ہم ایسے ہی آئے تھے۔ اگر ہم نے ان بچوں کے مطابق ذرا غور کر لیا کہ یہ کیسے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی تھے۔ اب میرے مولا نبی فرماتے ہیں بچوں کی 5 خصلتیں مجھے پسند ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بڑے بھی وہ اپنائیں۔ سب سے پہلی خصلت یہ ہے کہ یہ روتے زیادہ ہیں، انہم الباکون۔ سرکار کے الفاظ سنا دیتا ہوں نا تاکہ آپ کو حوالہ تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے۔ انہم الباکون، نبی فرماتے ہیں یہ روتے زیادہ ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ نبی چاہتے یہ ہیں کہ یہ امت رونے والی بنے۔
مجھے نہیں معلوم کہ کس بزرگ نے رونے کو روکا ہے، مگر مجھے معلوم ہے اہل بیت نے ہمیں رونے پہ لگایا ہے۔ ہر امام معصوم نے چاہا ہے کہ ان کے چاہنے والے رونے والے بنے، اس لیے کہ جو روتا ہے نا اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ کسی کا دل دکھاتا نہیں ہے۔ میں لفظوں کو اور بہتر کر لیتا ہوں، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ میں پوری دنیا میں کوئی 50 سے زیادہ ممالک دیکھ چکا ہوں، اسی حلیے میں جاتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، پوری دنیا میں حسین پہ رونے والوں کی تصویر مسلمان ہونے کی حیثیت میں اوروں سے اچھی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں۔ یہ پروفٹ محمد کے گھر والوں کو جو مانتے ہیں وہ کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں، وہ جا کر کہیں حملہ نہیں کرتے۔ پرامن اگر کوئی مسلمانوں میں طبقہ ہے تو وہ ہے جو امام حسین پہ روتا ہے۔ اور اب تو الحمدللہ میرے دیوبندی علماء اکرام نے بھی بتانا شروع کر دیا ہے کہ امام حسین پر رونا سنت ہے، ماحول بہتری کی طرف ہے۔ توجہ ہو۔ دوسرا عنوان سرکار فرماتے ہیں لا يدخرون لغد، یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے۔ بچے آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے، یہی چاہیے، ابھی چاہیے، آج ہی چاہیے۔ آپ کتنا ہی کہتے رہیں کل دلوا دیں گے، کہتے نہیں میں آج ہی چاہیے۔ یہ بڑوں کو پیغام ہے، جب طے کر لیا ہے یہ آج کا کام ہے تو اسے کل پہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وکلا برادری بھی بیٹھی ہوئی ہے، افسران بھی تشریف فرما ہے، جو بکھر سے، جو چیچا وطنی سے، جو نہ جانے 4 بسیں بدل کے جب وہ کراچی، معاف کیجیے گا لاہور آتا ہے، میں کراچی والوں کو زیادہ نصیحت کرتا ہوں تو میرے زبان پہ کراچی فوراً آ گیا۔ جب وہ 4 بسیں بدل کے لاہور آتا ہے اور یہ افسر صاحب کہہ دیتے ہیں ایک چھٹانک کی زبان ہلا کر کے کل آ جانا، تو کبھی سوچا ہے یہ کل کہاں ٹھہرے گا، کل تک کہاں رہے گا؟ اسے اتنا تو پوچھ لیتے کہ تم آئے کہاں سے ہو؟ بھائی آپ تو تنخواہ اس بات کی لے رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، اسے کل کیوں بلا رہے ہیں؟ میں چڑا نہیں بیٹھا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ نہیں عزیزو، آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا، یہ نبی کا فرمان۔ فرماتے تیسری صفت جو مجھے بچوں کی اچھی لگتی ہے، یجتمعون علی التراب، یہ مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ تکبر نہیں کرتے، انہیں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، یہ اپنی شخصیت کے قائل نہیں ہیں، یہ اپنی ذات کے اسیر نہیں ہیں۔ ماں اجلے سے کپڑے پہناتی ہے اور بچے مٹی میں اٹ کر واپس آ جاتے ہیں، بیٹا تمہیں تو میں نے ابھی سجایا سنوارا تھا، ابھی تو کپڑے پہنائے تھے۔ بچہ اپنے عمل سے بتاتا ہے اماں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتا ہوں، میں متکبر نہیں ہوں۔ چوتھی صفت سرکار فرما رہے ہیں، ہر ایک قول کی مکمل تشریح ہے مگر میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں۔ چوتھی صفت سرکار فرماتے ہیں یعمرون ثم یخربون، یہ مٹی کے گھروندے کھلونے بناتے ہیں اور کھیلنے کے بعد لات مار کے توڑ دیتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی صاحب کہیں کہ آج تو الیکٹرانک کھلونوں کا زمانہ ہے، آج تو سیلوں سے چلنے والا دور ہے جو کھلونے بنتے ہیں، تو عزیزو بچہ نہیں بدلا ہے، کھلونے بدلے۔ کسی گھر میں بھی 1 مہینے سے زیادہ کھلونا نہیں چلتا، یہ کھیلنے کے بعد اسے توڑ دیتا ہے۔ نبی فرما رہے ہیں بچوں سے سیکھو، یہ اپنی دنیا سے دل نہیں لگاتے۔ دنیا ہے، اس کو استعمال کرو اور آگے بڑھو۔ تم اس کی خاطر بھائی پہ مقدمہ کر رہا ہے، اس دنیا کی خاطر عزیز سے لڑ رہا ہے۔ یہ دنیا تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ اس میں لڑا جاتا، تم اس دنیا کی خاطر لڑ رہے ہو۔ موت کی مجلس ہے، کچھ نصیحتیں میں اپنے آپ کو اور آپ کو کروں گا۔ اور 5ویں صفت سرکار فرماتے ہیں یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے۔ مرحوم امیر علی شاہ کی مغفرت کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزو، نہ جانے کب مجھے پیغام آ جائے، آپ کی تو صحت اور سلامتی کی دعا کروں گا، مگر نہ جانے کب پیغام آ جائے کہ آ جاؤ واپس جب جانا ہے تو پھر تیاری سے جانا ہے۔ اس دنیا میں انسان اللہ کا محبوب ہے، کوئی اپنے کسی پیارے کو بگڑتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہم سے سب سے زیادہ پیار خود اللہ کرتا ہے، اس نے چاہا ہے کہ ہم اچھے انسان بن کے رہیں، اس کے لیے اس نے بہت اہتمام اور انتظام کیا ہے۔ کیا یہ کم انتظام ہے کہ سورہ صافات میں اس نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم تم نے جب بچے کے گلے پہ چھری چلا دی، جانور قربان کر دیے، خود آگ میں کود گئے۔ ایسا ماحول خود ہی نے بنایا تھا نا کہ انہیں جلا دیا جائے، انہیں آگ میں پھینک دیا جائے، خود ہی نے بنایا تھا نا، خود نہیں چاہا تھا نا کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں۔ لیکن یہاں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یعنی جان کی اور مال کی قربانی کو اللہ نے بلاء المبین نہیں کہا، سب سے بڑی آزمائش اللہ نے نہیں کہا۔
مگر جب کہا نا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ، اور حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی اور کٹتا ہوا گلا محسوس کیا، اور جب پٹی آنکھوں سے کھول کر دیکھا تو دمبا ذبح ہو گیا تھا اور حضرت اسماعیل برابر میں کھڑے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا، یا اللہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ تو جواب آیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم تم ہی سے بڑی قربانی لیں گے، مگر اس سے بڑی قربانی لیں گے، تمہاری نسل میں، تمہاری اولاد میں، تمہارے ہی خاندان سے